بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں بہشت بنانے والا مظلوم بادشاہ کون تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک شدید اور دوسرا شداد۔ شدید 700 برس کی بادشاہی کر کے مرا، اس کے بعد شداد العین بادشاہ ہوا۔ تمام روئے زمین زیر حکم اس کی تھی۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا اور حضرت نے اس سے فرمایا، اے شداد، خدا فرماتا ہے کہ 1000 برس کی عمر تجھے بخشی اور 1000 گنج تو نے پائی اور 1000 حوریں خوبصورت تو نے پائے، 1000 لشکر تو نے فتح کیے۔ اب شکر خدا کا بجا لا، اس کو واحد جان اور بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا اور اس کا حساب قیامت میں نہ لیوے گا۔ بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت نصیب ہوگی۔ ہود علیہ السلام نے سب باتیں اچھی راہیں نجات کی بتائے، لیکن کچھ اس ملعون پر اثر نہ ہوا اور کہا کہ ہود علیہ السلام، تو مجھے بہشت کی طمع دکھاتا ہے؟ میں نے صفت بہشت کی سنی ہے، میں بھی دنیا میں مثل اس کے ایک بہشت بناؤں گا اور اس میں جا رہوں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اور اس ملعون نے اس وقت ہر ایک ملک میں بادشاہوں اور وزیروں اکابروں کو خط لکھا۔ 1000 شہر زیر حکم اس کے تھے اور ہر ملک و شہر میں لاکھ مرد موجود تھے۔ ایک مدت تک ہامون ایسی صفت ڈھونڈتے عرب میں قطع زمین مسافت 40 فرسنگ کی ملی۔ امیر امواہ کو حکم ہوا کہ 3000 استاد کے ساتھ 100 مرد مقرر ہو جائے اور سارے ملک کا گنج و خزانہ وہاں لا کر جمع کرے۔ پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنائے۔ بہشت کی درست کی گئی اور دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئی، چھت اور ستون زبرجد سے بنائی گئی۔ صفتیں اس بہشت کی یہ ہے کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے سے بنائے تھے اور پتیاں اس میں زمرد سبز سے جڑی تھی اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ تھی اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی ڈالے تھے اور نہریں اس میں شراب و شہد کی جاری کی تھی اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے اور ہر ایک میدان میں لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھائی گئی تھی اور ہر کرسی پر 1000 خواہ، ہر خواہ میں اقسام طرح کی نعمتیں رکھی تھی۔ اور خبر ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے بہشت کے خرچ کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں کام اس کا انجام ہوا۔ وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا تھا کہ درہم بھر چاندی کسی ملک میں پاؤ تو نہ چھوڑیو کہ بہشت میں داخل کریو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بوڑھیا غریب مسکین، اس کی بیٹی کے گلے میں 1 درہم چاندی تھی، مظلوموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی روتے کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں رکھتی ہوں، 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ انہوں نے نہ سنا، تب اس غریبہ نے خدا کی درگاہ میں یہ فریاد کی، یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا رکھ اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے تو دفع کر۔ آہ و فریاد اس کی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوئی بمصداق اس آیت کے، پرہیز کرو مظلوم کی بددعا سے۔ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت دیکھ کر دمشق میں کے مکان اس کا تھا منگوا کر جمع کیا تھا کہ مانند حور و غلام کے بہشت میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ 10 برس تک وہ کافر قصد کرتا رہا تاکہ بہشت کو جا کر دیکھے، مگر خدائے تعالیٰ کو منظور نہ تھا وہ بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت دیکھنے کو گیا۔ جب بہشت کے نزدیک جا پہنچا، غلاموں کو چاروں میدان میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت کے اندر جاوے۔
वो बहश्त के पास एक शख्स को खड़ा हुआ देखा। उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मलकल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है? उसने कहा, तेरी जान कब्ज करने को आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझको जरा मोहलत दे, अपनी बहश्त को देखूं। मलकल मौत ने कहा, खुदा का हुक्म नहीं है कि तू बहश्त में जावे, तुझको दोज़ख में जाना है। फिर शद्दाद ने कहा कि छोड़, मैं घोड़े से उतरूं। उन्होंने कहा कि नहीं। तब उसी हाल में एक पाँव उसका घोड़े की रकाब में था और दूसरा पाँव बहश्त के दरवाजे पर था। जान उसकी कब्ज हुई, वो मरदूद दोज़खी हुआ। एक फरिश्ते ने आसमान से एक ऐसी सख्त जोर की आवाज की कि सब साथी उसके हिलाक हो गए। एक लुक़मा खाने की फुर्सत ना हुई और वो सब दोज़खी हो गए और उसकी बहश्त को जमीन के नीचे दबाया गया। क़यामत तक कुछ उसका असर बाकी न रहेगा।